सुराही तोड़ दे, हस्ती है तू, हस्ती है तू। इस निस्ती के दौर में हस्ती है तू, हस्ती है तू। तू आठवां खुर्शीद है, 14 अदद का राज है। चौंका दे हमको ख्वाब से, छुटकारा इस वहशत से दे। वल्लाह सात आसमां देते नहीं हमको माँ, एक रोशनी है भेस में इस बेमकान परदेस में। देखूं के दरिया खूं हुआ, फुवारा भी गुल हुआ। देखो के लैलाए हंसी मजनू है तेरे इश्क में। इस डूबते सूरज ने भी दी है यकीन की रोशनी। नूर हकीकत है यहाँ खाके ज़मीं पर ज़ोफ़िशा। फरियाद की आई सदा, खामोश कुल आलम हुआ। था रब ये उस शाह का जिससे सबूत आसान हुआ, जिससे सबूत आसान हुआ। इंसान परेशान हो गया, महशर नुमाया हो गया। आईना हैरान हो गया, सूरज भी गिरिया हो गया, सूरज भी गिरिया हो गया। किस्मत तुम्हारे साथ में, जंजीर अपने हाथ में। पैदे अदम से कर रहा, हस्ती के दिल को शाद हो। ونجيبك محمد صلى الله عليه وسلم. من سجبته سيد من ثروة من
مدینہ کے لوگوں، میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ آپ کے خدمتگار امیر المومنین ہارون رشید کے سپاہیوں نے اپنی انتھک کوششوں سے آخرکار سنگ دل اور بے رحم باغی کو، جو گزشتہ کئی سالوں سے مدینہ کے ارد گرد قتل و غارت گری میں اور مسافروں کے لوٹ مار میں ملوث تھا، کو ہلاک کر دیا ہے، اور اس کی بیٹی کو، جو ان تمام جرائم میں اپنے باپ کا ساتھ دیتی رہی، حراست میں لے لیا ہے۔ نمائندے اور حاکم مدینہ کی حیثیت سے خدا کے حکم کو جاری کر کے اسے سزائے موت دیتا ہوں۔ کیا یہ واقعی خدا کا حکم ہے جو تیری زبان پر جاری ہوا ہے؟ کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ تم تحقیق کیے بغیر کسی مسلمان پر کوئی الزام لگاؤ اور اس کی بات سنے بغیر اس کے لیے سزا کا حکم جاری کرو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملزم نہیں مجرم ہے۔ مدینہ میں رہنے والے تمام لوگ اور اطراف کے قبائل والے اس کی اور اس کے باپ کی شرارتوں سے واقف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خبیث کی باتیں سننا، جو کہ کئی مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہے، مجھ پر جو مدینے کا حاکم اور خلیفہ کا منتخب نمائندہ ہے، واجب نہیں۔ ہر محکوم کی بات سننا واجب ہے، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ اے ابو الحسن، اس واجب کی تشخیص دینا میرا کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ حکم کو نافذ کرو۔ اپنا دفاع کرو۔ کیا تم نے نہیں سنا رسول اللہ کے فرزند نے کیا کہا؟ کچھ بولو، کہہ دو، سب لوگ تمہاری بات سننا چاہتے ہیں۔ شور مت کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خاموش، کیا بات ہے؟ خاموش، کیا بات ہے؟ خاموش، خاموش، شور مت کرو، شور مت کرو، خاموش ہو جاؤ، کیا بات ہے؟ حاکم صحیح کہہ رہا ہے۔ ہم سب اس لڑکی کو اور اس کے مقتول باپ کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ خلف ابن عیسیٰ کا نام مدینہ والوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ حاکم صحیح کہتا ہے۔ یہ لڑکی اور اس کا باپ کئی سال سے حکومت کے خلاف بغاوت کر کے اس علاقے میں ان کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اگر ان کا بس چلتا تو حکمرانوں میں سے کسی کا وجود اس زمین پر باقی نہ رہتا۔ یہ اپنی بچی ہوئی آخری اولاد یعنی اس لڑکی کی مدد سے گھات لگائے ہوئے بیٹھتا تھا اور حکومت اور سپاہیوں سے لڑتا رہتا تھا، اور جب بھی اسے موقع ملتا ان سپاہیوں میں سے کسی ایک کا خون بہاتا تھا۔ حاکم، اس سے ابھی تک تمہارے کتنے سپاہیوں کو قتل کیا ہے؟ 4 سپاہیوں کو۔ یہ وہ سپاہی تھے جو حاکم مدینہ کے نمائندے تھے، اور ان کے خلاف مزاحمت
दरअसल खलीफा के हुक्म के खिलाफ मज़ाहिमत है और ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। यकीनन ये जराइम मदीना के किसी फर्द से पोशीदा नहीं है। मुश्किल ये है कि जो कुछ मैंने कहा है वो सब हकीकत नहीं है। हमारे पास दूसरे हकाइक की तरफ तवज्जो करने के अलावा और कोई चारा नहीं है ताकि तमाम हकीकत हम पर और मदीना के लोगों पर रोशन हो जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि इस शहर में कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि इस लड़की या उसके बाप ने उनके जान और माल या फिर उनकी इज्जत और आबरू पर हमला किया हो। क्या कोई है? क्या किसी ने सुना है कि इन लोगों ने किसी काफिले को रोका हो या फिर किसी मुसाफिर पर हमला किया हो? यानी क्या मतलब है? क्या अभी तुमने खुद नहीं कहा कि इन लोगों ने 4 अफराद को हलाक किया है? क्या वो मुसलमान नहीं थे? हम सब लोगों में कौन मुसलमान है और कौन नहीं सिर्फ खुदा ही जानता है। लेकिन ये हकीकत है कि खलफ इब्न ईसा ने 4 अफराद को कत्ल किया है और अगर वो जिंदा बच जाता तो उसे एक और शख्स को भी कत्ल कर देता। और अब मैं हाकिम से ये दरखास्त करता हूं कि उस बाकी मानदा शख्स को शहादत देने के लिए सब लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि उसकी गवाही के मुताबिक हुक्म सादिर किया जा सके। हाकिम, क्या ये मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं। मुझे ऐसे किसी शख्स के बारे में कोई इल्म नहीं। तो फिर मेरी जबान से सुन लीजिए। खलफ इब्ने ईसा एक गरीब किसान था जो कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक बहुत ही मामूली मकान में मदीना के अतराफ के इलाके में रहता था। वो अपना और अपने अहलो अयाल का पेट पालने के लिए सख्त मेहनत और मुशक्कत करता था। एक दफा रात के वक्त 5 अफराद जबरदस्ती उसके घर में दाखिल हो गए, लेकिन इसने उन सब की खूब मेहमान नवाजी की। लेकिन उन लोगों ने इसके साथ नमक हरामी का मुजाहरा किया और इसकी इज्जत और नामूस को इंतहाई बुरी निगाह से देखने लगे। खलफ इब्ने ईसा से ये सब कुछ बर्दाश्त न हुआ और उसने उन लोगों को सख्त तंबीह की। इब्ने ईसा की इस मज़ाहिमत के जवाब में वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर उतर आए और उन्होंने सबको कत्ल करके उसके घर को आग लगा दी। इसके खानदान में कोई जिंदा नहीं बचा सिवाय इस लड़की के, जिसने बड़ी ही मुश्किल से खलफ इब्ने ईसा की जान बचाई और इसे वहां से निकालकर एक बयाबान की तरफ ले गई। खलफ इब्ने ईसा से बर्दाश्त न हो सका और उसने एक एक करके उन 4 नामुरादों को वासिले जहन्नुम कर दिया और आज यहाँ पर बिलाखिर अपनी भी जान दे दी। इसने उस 5वें शख्स को बहुत तलाश किया। इसने चौंके अभी तक सिर्फ 4 अफराद को मारा है और इनका सरकर्दा अभी तक जिंदा है और इनके इंतकाम से बचा हुआ है। और अगर मैं जिंदा बच गई तो यकीन करो मैं इसको भी वासिले जहन्नुम कर दूंगी। बेहतर है जल्द अज जल्द अपने काम को तमाम करो और अपने हुक्म का इजरा करो। ये सब क्या बकवास है? ये तमाम बातें अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद के सिपाहियों की सख्त तौहीन है और तुम ए इब्ने अकील, तुम्हें इस गुस्ताखी की सख्त सजा दी जाएगी। अब मुझे सिर्फ एक जुमला और कहने की इजाजत दो। क्या वो शख्स सुलेमान इब्न नसीर तुम्हारा भाई नहीं है? मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, कोई जगह नहीं है। कहाँ जाऊं? यहीं ठहर जाओ। ये तुम्हारा घर है? नहीं। तुम्हारा घर है? कि हम में से किसी का घर नहीं। फिर किसका घर है? ये उसका घर है
جو ہم سب کا نجات دہندہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس شخص سے پوچھیں کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اس کا نام بکر ابن معتمد ہے۔ یہ آپ کے ولی عہد محمد امین کے قریبی لوگوں میں سے ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کوئی پیغام لایا ہے۔ یہ کون سا پیغام ہے جو خلیفہ کی نظروں سے دور اس کے نمائندوں کے کان میں بتایا جاتا ہے؟ امیر المومنین سننا چاہتے ہیں، اپنا پیغام سناؤ۔ میں کوئی پیغام نہیں لایا ہوں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنے آقا امین کی جانب سے بیعت اور اطاعت کے اظہار کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ کب شہر میں داخل ہوئے؟ صرف چند دن ہی ہوئے ہیں۔ آپ کے انتظار میں آپ کی قدم بوسی کے لیے دن گن رہا تھا۔ تم چھپ کر کیوں شہر میں داخل ہوئے؟ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت سے پہلے کسی کو بھی امیر کے بیٹے کے قاصد کی آمد کی خبر ہو، کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ دشمن مجھے معلوم ہے۔ اب بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ امیر سلامت رہے، اظہار اطاعت اور بندگی کے علاوہ میرا کوئی پیغام نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ باہر، سب باہر چلے جاؤ، سب چلے جاؤ۔ اے غدار شخص، میرے سرداروں میں سے اپنے کس امیر کا پیغام لے کر آئے ہو؟ یقین کرو کسی کا نہیں۔ یقین سے کہتا ہوں کہ تم ان میں سے کسی ایک کا خط لے کر آئے ہو۔ بتاؤ خط کہاں ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ قسم کھاؤ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بتاؤ یہاں کس لیے آئے ہو؟ آپ کے دیدار کی آرزو تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تمہیں ہم سے ملاقات کی خواہش تھی، لیکن زندہ حالت میں نہیں۔ اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو اپنے امیر کی مردہ لاش دیکھنا چاہے۔ بس کرو جھوٹے اور مکار آدمی، ورنہ تمہارے خون سے ایک طویل پیغام اپنے سردار کے لیے لکھ دوں گا۔ بتاؤ خط کہاں ہے؟ امیر کے پاؤں کی مٹی کی قسم، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ابن نبی، اسے آگ میں جلا دو تاکہ اسے سکون مل جائے۔ چلو سب یہاں سے۔ امین، امین، میرا نالائق بیٹا۔ بابا، رچا
میرے دوست، मुझसे कहा गया है कि फजल इब्न सहल की बेटी की शादी रजा इब्न जाक के बेटे से है। कितनी अजीब बात है। क्या इसकी मुझे खबर नहीं होनी चाहिए थी, या मुझे इतना भी मालूम नहीं होना चाहिए था? आखिर किसने हक दिया कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेटे की बीवी का इंतखाब करूं? मैं राजा, मैंने खुद ये इजाजत दी है। क्या ये कोई नई रस्म है? हाँ राजा, इब्न सहाक और फजल इब्न सहल की दोस्ती इतनी मजबूत है कि हर रस्म को तोड़ देती है। रुको फजल, रुको। मेरी और तुम्हारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन सहा खानदान की शान और इज्जत? सहा खानदान की इज्जत खानदान सहल की इज्जत है। ठीक है, लेकिन मेरी बात यह है कि तेरी बात मेरी बात है और मेरा इरादा तुम्हारी ख्वाहिश। ऐसा ही है ना? हाँ, मगर क्या तुमने नहीं कहा था कि हम दो जिस्म एक जान है? कहा था ना? हाँ, कहा था। तो फिर देखो, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से शादी की दरखास्त की, जो मेरी बेटी ने कबूल कर ली, और मेरी बीवी आजर दुख्त ने भी इसरार किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तुम भी खलीफा के साथ सफर में थे और मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। मजबूरन इजाजत दे दी। बोलो, क्या गलत किया? बोलो, अभी शादी की रसूमात मुकम्मल नहीं हुई हैं। पांच साल पहले जब इस लड़की की मां का इंतकाल हुआ, ये रजा इब्न ज़ाक था जिसने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी बहन की शादी मेरे साथ कर दी, और आज ये मैं हूं कि जिसने ये फैसला किया है इस लड़की की शादी इसके बेटे से कर दूं। क्या इससे ज्यादा मुबारक रिश्ता कोई हो सकता है? नहीं, 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 नहीं। अच्छा, तो बताओ मेरे कौन से बेटे की शादी है? वही जो तुम्हारे बराबर में खड़ा है। तुम तो मुझे बेइज्जत करने वाले थे भाई। मत घबराओ, फजल इब्न सहल की चालाकी हर कोई भी इज्जत को बहाल कर देती है। तुम्हारे लिए खबर है और यकीनन तुम उसे सुनना चाहोगे। क्या खबर है? हारून सख्त बीमार है। मेरा ख्याल अब शायद जिंदा ना बचे। बड़ी ही हैरान कुन खबर है। तुम्हें मामून के पास जाना होगा। उसे मेरी गैर मौजूदगी में हारून की मौत का पता नहीं चलना चाहिए। क्या वो खुरासान में नहीं है? नहीं, वो समरकंद के रास्ते में है। मुझे जल्द अज जल्द उनके पास जाना होगा। मुझे मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं। बाहर बाहर। तुम लोग यही ठहर जाओ। अच्छी तरह सुन लो। तुम लोग यकीनन जानते होगे कि अब बहुत देर हो चुकी है।
اور اب میں چل تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا. امیر سلامت رہے. امید ہے کہ خاموش ہو جاؤ. اب یہ تکلفات بیکار ہے. تم اور دیگر ساتھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے خلافت بنو عباس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی. بہت سے لوگ ہمارے خلاف اٹھے لیکن اسے مٹانے کی کوشش کرنے والے خود خاک میں مل گئے اور کتنے لوگوں نے ہمارے حکم کی تعمیل میں اپنی جانیں دے دی. امین جیسا بزدل اور سست اس منصب کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن مامون ہوشیار اور بہادر، بردبار اور دور اندیش ہے. اس کی سیرت اور صورت ہم سے زیادہ ملتی ہے. وہ عباسی سلطنت کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی کام سے دریغ نہیں کرے گا. میں اسے اپنا جانشین مقرر کروں گا. امیر بزرگوار خاموش رہو. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے. میں نے اس خلافت کی کرسی کو بہت بھاری قیمت ادا کر کے خریدا ہے اور میں اسے سستے دام نہیں جانے دوں. کئی سال کی حکومت اور سیاست نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ عبداللہ مامون اس پرخطر میدان میں ہر طرح کی مشکلات سے نمٹ سکتا ہے. میری اس خواہش کی آپ لوگ رواداری کرنا. تم لوگ بنی عباس میں سے ہو اور اپنے عربی ہونے کی وجہ سے امین کے لیے درخواست کر رہے ہو. میں جانتا ہوں، لیکن اگر میری جہبت کی قدر کرتے ہو تو مجھ سے عہد کرو. مامون کو میری طرح عزیز رکھو گے اور اس کی خدمت کرو گے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ عباسیوں کی عزت و حرمت کا محافظ ہے. عہد کرو. وعدہ کرو. وعدہ کرو. ہم وعدہ کرتے ہیں یا امیر. تو سب کی وفاداری سے اس لمحے مجھے سکون مل رہا ہے. وعدہ تو نہیں توڑو گے؟ نہیں. میں مطمئن رہوں. اب مجھے تنہا چھوڑ دو. فضل، تم ٹھہر جاؤ. کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. موسیٰ ابن جعفر وہاں پر بیٹھا اور رو رو کر دعا کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ موسیٰ ابن جعفر بالکل اس جگہ پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست دشمن دونوں آپ کے لیے پریشان اور فکر مند ہیں اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں.
موسیٰ ابن جعفر بھی. ہاں موسیٰ ابن جعفر بھی. میرے مرنے کے بعد مجھے اسی جگہ پر دفنا دینا. اب چلے جاؤ. فضل، امیر تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ اگر وہ ضروری سمجھتا تو خود تم لوگوں سے کہہ دیتا. ابن روی کہاں ہے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ظاہراً وہ اس معاملے کو ختم کرنے والا نہیں ہے. میں نے اسے قید خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. قید خانہ؟ مجھے پتا ہے کہ کس سے ملنے گیا ہے. میں نے سنا ہے کہ اس نے اس شخص کو زندہ چھوڑ دیا ہے جس کے بارے میں خلیفہ کا حکم تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. اس کی یہ جرات، اگر امیر زندہ رہ جاتا تو یقیناً یہ اس کے لیے مہنگا پڑتا. لیکن اگر اسے مار دیتا تو امین کے انتقام سے نہیں بچ سکتا. ابن روی آ گیا. ایک جوا کھیلا اور جیت گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر ہارون رشید کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے پیغام آیا کہ اس نے دائم اجل کو لبیک کہا. ایک عادل اور پرہیزگار حاکم 48 سال باعزت و باکرامت زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ہمیں سوگوار کر گیا. ہمیں اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ سے پناہ اور مدد مانگنی چاہیے. تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ مامون اور امین سے متعلق ہارون کی آخری وصیت کی طرف اشارہ کرے گا؟ یہ مجبور ہے. اگر اس نے ذکر نہ کیا تو ہم کریں گے. نہیں، مناسب نہیں ہے. مناسب وقت دیکھ کر. وہ حق پر ہے. اس وقت جو بات سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ امین خلیفہ ہے اور مامون اس کا جانشین. لیکن خراسان کی سپاہ اور دیگر انتظامی امور مامون کے ہاتھ میں ہے. یہی کافی ہے. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ خلیفہ مرحوم کی تدفین اسی شہر اور اسی مقام پر کی جائے تاکہ اس کی آخری آرام گاہ خاندان بنی عباس کی عظمت کے طور پر سلاطین و حکمرانوں کی زیارت گاہ بن جائے. ایک بہت بڑی زیارت گاہ. ابن قرطبہ، آج نماز کی امامت تم کرنا. میں اور امیر کے سپاہ کے کمانڈروں کو ایک ضروری کام انجام دینا ہے. ہم نماز میں شرکت نہیں کر سکتے. باکر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین محمد امین کی طرف سے بھیجا ہوا شخص ہمارے لیے کیا پیغام لایا ہے. یہ آپ کے لیے ہے.
یہ خط امیر المومنین محمد امین کی طرف سے آپ بزرگوں اور سرداروں کے لیے ہے. بلند آواز سے پڑھیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. امیر المومنین نے جو مجھے پیغام بھیجا ہے خصوصی ہے، لیکن تم لوگوں کے ہاتھ میں جو خط ہے اس کا مضمون عمومی ہے اور سب کے لیے ہے. بلند آواز سے پڑھو تاکہ سب سن لیں. ہرگز نہیں، ہم یہ خط پڑھ کر نہیں سنا سکتے. اس خط کا مضمون خلیفہ مرحوم کے حکم کے خلاف ہے. فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دو، تم صرف خط پڑھو. سب کو معلوم ہے. تو پھر مجھے پڑھنے دو. بس کرو، ہم نے تو خلیفہ کی حرمت کو مد نظر رکھا ہے اور اس بات کو فاش ہونے سے روک دیا ہے جو ان کی وصیت کے خلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد امین کی طرف سے سرداران سپاہ اور عباسی حکومت کے اعیان و اشراف کے نام. اس وقت تم لوگ جو یہ خط پڑھ رہے ہو، مسند خلافت ہمیں دیا گیا ہے اور حکومت کے تمام امور ہمارے ہاتھ میں ہیں. آپ لوگ یہ جان لیں کہ صرف ہماری اطاعت آپ پر واجب ہے. دوسری بات یہ خط پڑھنے کے فوراً بعد جنگی ساز و سامان اور سپاہ کے ساتھ بغداد روانہ ہو جائیں. اس حکم کے نفاذ کے لیے کسی کی بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں تاخیر ایک قابل سزا جرم ہے. امیر المومنین محمد امین. سن لو، رک جا. آپ نے خط کا مضمون سن لیا اور اب خلیفہ مرحوم کے فرامین اور ان کی وصیتوں کو بھی سن لیجئے. ہمارے آقا ہارون رشید زندگی کے آخری لمحوں میں. مجھے تم پر تعجب ہے ابو یونس، تم زندہ کو مردوں پر قربان کر رہے ہو. سابق خلیفہ کی اطاعت اس وقت تک واجب تھی جب تک وہ زندہ تھے. چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، علم و اختیار ان سے ختم ہو گیا ہے اور اب ان پر کوئی حجت نہیں ہے. لیکن امیر المومنین محمد امین زندہ سلامت ہیں. محمد امین صاحب علم و اختیار ہیں، حجت ان کے ساتھ ہے، اس لیے ان کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. بات خلاف ورزی کی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو فضل؟ مغالطہ کر رہے ہو جنوی. کیا سابق خلیفہ نے اپنی زندگی میں اس آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ پھر تم نے کس وجہ سے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ظاہر ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہیں اس پر اعتقاد نہیں ہے. میں نے کہہ دیا، حجت زندہ خلیفہ کے ساتھ ہی ہے. تمہارا کیا مطلب ہے فیض؟ واضح کرو. میرا مطلب واضح ہے، خواہ مخواہ آپس میں مت لڑو. جس طرح امیر المومنین نے حکم دیا ہے سب بغداد چلتے ہیں اور جو کچھ کہنا ہے وہ ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے والد کی وصیتوں کے بارے میں رائے دیں. کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ نہیں، چلتے ہیں لیکن بغداد نہیں، خراسان کی جانب چلتے ہیں، عبداللہ مامون کے پاس، تاکہ خلیفہ مرحوم کی وصیت پر بھی عمل کریں اور اس کے حقیقی ولی عہد مامون اور عباسی خاندان کے لیے اپنی بھرپور اطاعت اور اخلاص کو ثابت کریں. کون پوری طرح بنی عباس کی نسل سے ہے، امین یا مامون؟ یہ مت بھولو کہ ہمارے نزدیک نسل کا تعلق باپ سے ہے، ماں سے نہیں.
اب مجھے ایک بات کہنے دو تاکہ تم کو تسلی ہو جائے. اگر تم اپنی عقل اور رائے کو مملکت اور حکومت کے امور پر خلیفہ سابق سے زیادہ سمجھتے ہو تو یقیناً تم بکواس کر رہے ہو اور تمہاری نیت مشکوک ہے. کیا تمہیں اس سے انکار ہے؟ کیا تم اس بات کے منکر ہو کہ خلیفہ مرحوم جب آخری سانس لے رہے تھے امین کو ولی عہد منتخب کرنے پر اظہار ندامت کر رہے تھے اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہ منصب مامون کو دیا جائے، لیکن موت نے انہیں مہلت نہیں دی کہ وہ سب کے سامنے یہ بات کہتے؟ تم اس بات کو مانو گے؟ کیا تم بھی اس بات سے انکار کرتے ہو کہ امیر رحمت اللہ علیہ سخت بیمار تھے اور یہ سب باتیں ناخواستہ ان کی زبان سے نکل رہی تھیں؟ بس کرو. یہ شخص خلیفہ مرحوم پر ہذیان بکنے کا الزام لگا رہا ہے اور یہ بڑی توہین ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب خراسان کی طرف روانہ ہو جائیں اور ہمیں تمام سپاہ ہتھیاروں اور لخت اور خون کے ساتھ مامون کی اطاعت کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے. کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ کون ہمیں روکے گا؟ تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں امیر المومنین محمد امین کے اطاعت گزار ہیں. یہ آپ لوگوں کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے. میں امیر المومنین محمد امین کی طرف سے حکم دیتا ہوں کہ ان تینوں باغیوں کو گرفتار کر لیا جائے. یہ تین نہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں. میں بھی لوگوں کے ساتھ. میں بھی ساتھ ہوں. تم نے اپنی تمام چالاکیوں کے باوجود اس دفعہ غلطی کی ہے ابن ربی. کیا پھر ہمارا راستہ روکنے اور دھمکی دینے کا ارادہ ہے؟ اب ہمارے پاس 20,000 جنگجو سپاہی ہے. اگر اس سے زیادہ فتنہ کرو گے پھر ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کے ذریعے ہوگا. اور جو بھی خون بہے گا اس کے ذمہ دار تم ہوگے. بہت اچھا، میں نے جو کچھ آپ کو بتانا تھا بتا دیا. اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جلد پچھتاؤ گے. ہاں، پشیمان وہ ہوگا جو مغلوب ہوگا. مغلوب مغلوب. کیا بات ہے بکر؟ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ جان کی امان پاؤ بانو بزرگ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. اچھا، بات کرو، پھر بتاؤ. میرے منہ پہ خاک. کہتے ہیں کہ ہارون رشید کو کیا ہو گیا ہے؟ جو کچھ آپ جاننا چاہتی ہیں اس خط میں لکھ دیا گیا ہے. خط؟ خط فضل ابن روی کی طرف سے امیر المومنین کے نام ہے. امیر المومنین؟ امیر المومنین؟ ظاہراً یہ خط ایسی خبر کے بارے میں ہے جس نے تمام اسلامی مملکتوں میں غم و ماتم کی صفیں بچھا دی ہیں. میرے سردار اور ولی نعمت ہارون رشید نے رسول اللہ کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھ لیا ہے.
कि हम दोनों को जल्लाद के हवाले कर दिया जाए। तुम मुतमईन रहो, इसको शौहर के इंतकाल का इतना दुख नहीं होगा जितनी खुशी बेटे की खिलाफत की होगी। क्या तुम जुबैदा और हारून की मोहब्बत से बेखबर हो? नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह हारून को रिदाए खिलाफत की खातिर चाहती थी जो अब अमीन के पास है, और जो उसका बेटा है शायद तुम नहीं जानते। जल्द अज जल्द वली अहद और जवान खलीफा को नींद से बेदार कर दो। ये हादसा कब रूनुमा हुआ? 10 दिन पहले बानो, मैं तूस से बगदाद की तरफ तेजी के साथ रवाना हुआ और 3 घोड़े रास्ते में तब्दील किए ताकि जल्द ये खबर आप तक पहुंचा दूं। काश तुमने सिर्फ सुना होता और मैं हरगिज तुम्हारी सूरत न देखती। अमीर को कहाँ दफन किया गया? तूस में। जिस वक्त मैं वहां पहुंचा, इब्ने कुर्तबे उनकी तीमारदारी में मसरूफ था। अमीर के चेहरे पर रंज तकलीफ के आसार नुमाया थे। बिलाखिर 10 दिन के बाद उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा। रुक जा, मुझे बचा, मुझे बचा, रुक जा, अमीर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। क्या मैंने नहीं कहा था कि कोई मुझे नींद से नहीं जगाना? अभी ज्यादा बोल। बोल। मुझे नींद से क्यों जगाया? क्यों जगाया मुझे बता। बचा लो मुझे, बचा लो, मुझे नींद से क्यों जगाया? क्यों जगाया मुझे बता। क्यों जगाया मुझे बता। यकीन करें मेरे सरकार, बाने बुजुर्ग ने कहा था। इस महल में मेरा हुक्म चलता है या मेरी माँ का? आपको हुक्म चलता है। फिर क्यों मेरी अताअत नहीं की? क्यों मेरा हुक्म नहीं माना? मेहरबानी जवान खलीफा के लिए ज्यादा मौजू है, इसलिए चाहती थी कि तुम्हें नींद से बेदार कर दिया जाए। अच्छा, तो ये बात है। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माँ। तुम्हें मालूम है कि मैं रात देर तक जागता रहा, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। क्या मुझे आराम नहीं करना चाहिए था? तुम खुद क्या बात है, चुप क्यों हो? ताज्जुब ना करो, जिस बात के तुम मुंतजिर थे वो तुम्हें मिल गई है। अब तुम ही अमीरुल मोमिनीन और तमाम जहान इस्लाम के खलीफा हो, और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है। और मेरा बाप? दिल को संभाल लो मेरे बेटे, वो जवारे हक में आराम कर रहे हैं। कौन ये खबर लाया है? तुम्हारा कासिद बकर इब्ने मोतमिद। तुम यहाँ हो बकर? हाँ मेरे सरदार। कब आए? 1 घंटा पहले। खलीफा बुजुर्ग मर गया? हाँ। यकीन नहीं आ रहा। आप मुतमईन रहे। सबूत लाए हो? ये असा, ये मोहरे खिलाफत, और ये फजल इब्ने रबी का खत।
کثیر میرے دوست، آؤ یہ خط میرے لیے پڑھو۔ میں پھر کون پڑھے گا؟ کیا تم میرے دوست، میرے مشیر نہیں ہو؟ آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارگاہ خلافت فضل ابن روی۔ صبر کرو، آ گیا۔ میں نے آداب خلافت اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ خطوط کو تنہائی میں پڑھتا تھا اور ترجیح دیتا تھا کہ کسی بھی طرح کی خبر کو اس کے کان میں پڑھا جائے۔ نمک حراموں اور غدار لوگوں، سن لیا ماں، سن لیا؟ اگر میں نے حکم دے دیا کہ ان خبیث اور غدار لوگوں کی کھال کو نوچ لو اور انہیں قتل کر دو تو پھر نہ کہنا کہ یہ بنی عباس کے بزرگ اور ہمارے خدمت گزار ہیں۔ تینوں خبیث اور غدار ہیں، عیسیٰ یہودی، ابو یونس، ابن ابی عمران، خدا ان تینوں پر لعنت کرے۔ تینوں خبیث اور غدار ہیں، تینوں اس نافرمانی کی پاداش میں موت کے حقدار ہیں، لہٰذا ان کا خون ابھی سب کے سامنے کر دینا چاہیے۔ یہ امیر المومنین کی حیثیت سے میرا پہلا حکم ہے۔ خدا کی قسم، اس حکم کی تعمیل کے لیے میں پوری طرح ڈٹ جاؤں گا اور یہ کام ضرور کر کے رہوں گا۔ میرے دوست، اگرچہ آج رات تم نے میری نیند حرام کر دی، لیکن یہ بیداری 1000 سال کی نیند سے بہتر ہے۔ میری یہ بیداری تمہارا احسان ہے میرے دوست۔ میں آج سے تمہیں خلافت کے امور میں اپنا امین اور مشاور کرا دیتا ہوں، اور اب میں ہر صبح کا آغاز تمہارا چہرہ دیکھ کر کروں گا تاکہ خوشی کی اس رات کو یاد رکھ سکوں۔ تو جانتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کا مجھے کئی سال سے انتظار تھا۔ بہتر ہے کہ ہم خیمے کے اندر چلیں۔ دیکھو کس طرح مامون کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کے کان میں بڑبڑا رہا ہے۔ خدا کی قسم، میرا خون جوش مار رہا ہے۔ ہمیں نظر انداز کر کے مامون کی پریشانی کو ہماری طرف نسبت دے رہا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ قاصد میرے لیے بھیجنا چاہیے تھا۔ یہ کمبخت خلیفہ کو اپنا جانشین سمجھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لمحہ آپ کی زندگی کے سخت ترین لمحات میں سے ہے، اور آپ زندگی کی آخری سانسوں تک اس اہم لمحے کو نہیں بھلا سکو گے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں کہ ایک بار ہمیشہ کے لیے کسی لالچ کے بغیر، کسی تکلف کے بغیر آپ سے گفتگو کروں اور اس چیز کے بارے میں بات کروں جو ہمارے اور آپ کے دل میں ہے۔
बाबा, मैं जानता हूं कि आप किस परेशानी में थे और उस वक्त खैमे से बाहर क्या सोच रहे थे। क्या कहा? ये कैसा सवाल है? मुझे बाप की मौत का गम है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे याद है या बरमक्की की मौत की खबर ने भी आपको इस कदर परेशान नहीं किया। या बरमक्की की मौत? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका हकीकी बाप हारून नहीं या था। अमीरजादे, आप परेशान मत हो, आप हारून की सुल्ह से समझे जाते हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन या से आपका ताल्लुक हारून से 10 गुना ज्यादा था, क्योंकि आपने या की गोद में परवरिश पाई है और सब कुछ उन्हीं से सीखा है, और आप कई सालों तक उसके हम जान रहे। इन तमाम बातों के बावजूद मैंने देखा कि आपने या की मौत को एक नागुज़ीर हकीकत करार दिया। आपकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा, और मुझे यकीन है कि मेरी मौत के बाद आपके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मुझ बंदे नाचीज के साथ कितनी मोहब्बत है, मैं इससे बेखबर नहीं हूं। मुझे आपके एहसासात और जज्बात अच्छी तरह मालूम हैं। ये हारून की मौत नहीं है जिसकी खातिर आप परेशान हैं। बताएं कि किन सोचों में गुम थे आप? क्या मुसलमान मुल्कों की मिलने वाली खिलाफत और हुकूमत ने आपके ज़हन को इस तरह मुस्तरब नहीं कर रखा? फजल, मुझे सुकून से रहने दो। मेरे बाप की मौत ने मुझे इतना गमज़दा कर दिया है। आप अपने आप से इतना झूठ मत बोले अमीरजादे। मैं आपके मामलात को अच्छी तरह जानता हूं। आप उनमें से नहीं हो जो किसी को अपना हक पामाल करने की इजाजत दे और जो हक आपका है वो किसी और को मिल जाए। क्या ऐसा नहीं है? क्या ये वक्त ऐसी ही बातें करने का है? हाँ, इन बातों को करने का असल वक्त यही है। क्या आप खैमे के बाहर ये नहीं सोच रहे थे कि अपने भाई के साथ क्या करें और उसकी फर्मा रवाई पर किस तरह तामुल का मुजाहरा करें? नहीं। क्या बनी अब्बास के बारे में नहीं सोच रहे थे कि ये लोग एक लम्हे भी अमीन की हिमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे और उसको आप पर बहुत ज्यादा तरजीह देंगे? नहीं। क्या आप बानो बुजुर्ग अमीन की मां जुबैदा, जो अपनी तमाम शान शौकत और जाहो जलाल के साथ आपकी फिक्रों में मुजस्सम न थी, नहीं सोच रहे थे? तनाव छोड़ दो। क्या अपनी मां मराजिल के बारे में नहीं सोच रहे थे, जो एक कनीज है? और क्या आप उसका जुबैदा के साथ मुआवजा नहीं कर रहे थे? खुदा की कसम, अभी तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। इस वक्त आपके एहसासात ने आप पर इतना गलबा कर रखा है कि आपकी आंखों में किसी भी शय की अहमियत नहीं है, न मेरी जिंदगी की, न अमीन की असल और नस्ब की, न जुबैदा की ताकत की, और न बनु अब्बास की अहमियत की, किसी की नहीं। मैंने याया से सुना है कि जिस रात हादी अब्बासी मरा और हारून खिलाफत की कुर्सी पर बैठा, उसी रात आप पैदा हुए, बिल्कुल उसी रात। हाँ, ये तारीख है। एक खलीफा मर जाता है, एक खिलाफत की कुर्सी पर बैठ जाता है, और एक खलीफा जन्म लेता है। आपकी पैदाइश खिलाफत के साथ हुई और आप इससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। आप ऐसी चीज को चाहते हो जो आपके नसीब में है। हुकूमत चाहते हो, हर शर्त पर, तमाम तर कोशिशों के साथ, और इसके हुसूल के लिए आप कोई भी कदम उठा सकते हो। हुकूमत हासिल करने तक आप एक लम्हा भी सुकून नहीं पाओगे। खुदारा अपने आप से झूठ मत बोलिए।
نہیں حاصل کروں گا، نہیں حاصل کروں گا، نہیں حاصل کروں گا، کبھی بھی مجھے حکومت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں، حکومت مل جائے گی۔ مجھے یقین ہے آپ کے سوا کوئی بھی اس منصب کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ ایک عظیم اور طاقتور خلیفہ کی تمام خصوصیات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی، اور میں اس آنے والے لمحے تک سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خدا کی قسم آج عید کا دن ہے، یہ وہی دن ہے جس کا مسلمانوں کو کئی سالوں سے انتظار تھا۔ ہارون مر چکا ہے اور عباسی خاندان کی سلطنت کا ستون گر گیا ہے۔ ہارون کے بیٹے ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اختلاف و نفاق ان کا مقدر ہے۔ اے ابن رسول اللہ، تلوار اٹھائیں، لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لہرائیں، شیعوں کی قیادت کریں اور اپنے جد امجد علی کی حکومت کو قائم کریں۔ ہے اسحاق کے بیٹے صحیح کہہ رہے ہیں، نفاق کی تلوار نے ہارون کے ظلم کے شتر کی ٹانگیں کاٹ ڈالی ہیں۔ نفاق و اختلاف نے ہارون کے ظلم و استبداد کی عمارت کو لرزہ بر اندام کر دیا ہے۔ ہارون کی طاقت کے وارث اب ایک دوسرے کے زوال کی چارہ جوئی میں مصروف ہیں، اس لیے شیعوں کا قیام اس لالچی گروہ کو متحد کر دے گا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ شیعوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ آپ کے فداکار سراپا ایمان و اخلاص شمشیر بکف ہیں، البتہ شیطانی لشکر انعام و دولت کے لالچ میں جنگ کر رہا ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے واضح ہے۔ خدا کی قسم یہ حق بات کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، ہاں، میں آپ لوگوں کے دلوں کی آواز سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ایمان و اخلاص سے سرشار ہو، لیکن کیا کل یہ ایمان و اخلاص باقی رہے گا؟ کل ہے اسحاق کے بیٹے، ایمان و اخلاص تمہارے دلوں میں کب تک شعلہ زن رہے گا؟ ہر زمانے میں جب ضرورت پڑے۔ بنی عباس کی حکومت کا کردار بہت ظالم ہے۔ تو کیا ہوا، ہم ان سے نہیں ڈرتے؟ بالکل صحیح۔ اس گروہ کے افراد خونخوار ہیں، ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیا تم میں سے ہر ایک ایسی راہ کو دیکھتا ہے جس میں اسے اپنی جان عزیز کی بھی پرواہ نہیں؟ دشمن کی تلواریں بہت تیز اور خونریز ہیں، یہ وہ راہ ہے جس میں ضروری ہے کہ انسان تمام دل بستگیوں سے آزاد ہو۔ اللہ نے ایمان کو سختیوں اور مصیبتوں میں پنہا رکھا ہے، اور اللہ کا یہ ارادہ ہے لمبی لمبی آزمائشیں اور تمہارے صبر کا امتحان۔ البتہ ان مصیبتوں اور آزمائشوں پر کامیابی کے بعد بلند و بالا عزت ہے۔ کیا سمجھے؟ کیا ہمارے شیعہ ان آزمائشوں کے لیے تیار؟ حسین ابن علی کے زمانے میں لوگ آزمائشوں سے گزر کر نمایاں نہ ہوئے تھے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ان کا قیام سے چشم پوشی کا سبب نہ بنا۔ ہے جعفر ابن اسحاق، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کس طرح ان پر قیاس کیا اور ان کی مثال زبان پر لائے؟ اللہ تمہارے چہروں کو حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے ذکر سے روشن رکھے، لیکن کہاں ہے
حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ خون حبیب تم میں سے کس کی رگوں میں گردش کر رہا ہے؟ زہیر کہاں ہے؟ آخر کیوں مسلم ابن اوسیجا کی کرم ریت پر تڑپتی ہوئی لاش تمہاری نگاہوں میں نہیں آئی؟ اے صاحب کے بیٹے، وہ اسلام کے منفرد ثبوت ہیں، منفرد ہی رہیں گے۔ اگر ہم جنگ کریں تو کیا آگ و خون میں وضوء شہادت کر سکتے ہیں؟ یا ابن رسول اللہ، حاکم کا کیا کریں؟ رہا کر دو تاکہ چلا جائے۔ لوگوں کو کیا جواب دیں؟ میں خود ان سے بات کروں گا۔